آپ روزے سے ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ روزے کی حالت میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے کی شدت ہے لیکن روزہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں، پتا چلا آپ کے پڑوسی کا بچہ یا آپ کے پڑوسی کی بیوی یا آپ کا پڑوسی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے ٹچ ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے ایک بوتل ارجنٹ خون کے لیے کہا ہے اور اسی گروپ کا خون چاہیے، آپ کا خون آپ کے پڑوسی کے خون سے یا کسی غیر مسلم جو ایکسیڈنٹ کیا ہے اس کے خون سے ٹچ ہو رہا ہے، مل رہا ہے اور اس وقت اس کی جان بچانا ضروری ہے، آپ ہی کا خون میل کھا رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اس غیر مسلم بھائی کی جان بچانے کے لیے تو فوراً ہاسپٹل جا اور ایک بوتل خون دے دے، 250 گرام 300 گرام 200 گرام جتنا بھی لگ رہا ہے اس کو دے دے، آج اس کی جان بچا لے۔ خون کی جانچ کے لیے 2 ml 3 ml 5 ml تک تو بلڈ نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں اور اس کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، لیکن 200 گرام 300 گرام 500 گرام اتنا خون نکالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ تو روزہ توڑ دے لیکن اپنے بھائی کی جان بچا لے، اگرچہ وہ ہندو ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے، اگرچہ وہ یہودی ہے، فرض روزے کو توڑ دے اس لیے کہ اس کی قضا تو بعد میں ہو جائے گی، لیکن اگر یہ مر گیا تو دوبارہ اس کو زندگی نہیں ملے گی، اس وقت اس کی زندگی بچا لے۔ میرے بھائیوں، اسلام یہ احترام انسانیت بتلاتا ہے، یہ انسانیت کا احترام بتلاتا ہے، اسلام یہ ہے احترام انسانیت۔ میرے بھائیوں کی اس کی جان بچا لو، روزہ ٹوٹ جائے گا تمہارا کوئی بات نہیں، گناہ نہیں پڑے گا اور اس روزے کی قضا بعد میں رمضان کی بعد پوری کر لو، جب موقع ملے تب کر لو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام یہ کہتا ہے، یہ انسانیت فتنہ فساد کو جب انسانیت کا ثبوت دو گے تو انشاءاللہ یہ پھول نفرتوں کی چنگاریوں پر جب برسیں گے تو چنگاریاں بجھ جائیں گی۔ اسلام نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسلام احترام انسانیت کا اتنا بڑا علم بردار ہے کہ پیٹ کا بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن اسلام اس کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ سنا ہے نا، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، یعنی میں زنا کا شکار ہو چکی ہوں، مجھے زنا سرزد ہو گیا ہے مجھ سے، میرا پتی نہیں ہے، جنگل میں لکڑیاں چرانے کے لیے گئی، بکریاں چرانے کے لیے گئی تھی، وہاں ایک چرواہا تھا، لکڑہارا تھا، اس کے ساتھ غلط کام ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، جب تم خود اپنے جرم کو قبول کر رہی ہو تو 4 گواہ کی ضرورت نہیں، جاؤ اس کو سنسار کر۔ کچھ چیزیں آپ نے اس سے پوچھی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس سے کہا کیا حقیقی زنا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی۔ کیا تم ہوش و حواس ہو رہی ہو؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے یہ بھی کہا صحابہ سے اس کو چیک کرو کہیں اس کے منہ سے شراب کی بو تو نہیں آ رہی ہے، یعنی نشے میں تو نہیں بول رہی ہے؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے ایک جملہ یہ بھی استعمال کیا، زنا جانتی ہو؟ اس نے کہا جی اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے۔ آپ نے اشارہ کیا جیسے سرمے دانی کی سلائی سرمے دانی کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کو پھر آنکھ میں لگایا جاتا ہے، کیا اس طریقے سے تمہارے ساتھ رابطہ کیا گیا؟ یعنی کیا بالکل صاف صاف دخول ہوا ہے، مرد کی شرمگاہ تمہاری شرمگاہ سے ٹچ ہوئی ہے؟ اس نے کہا آپ نے کہا لے جاؤ اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دو۔ مرد کو دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو زمین میں نہیں دفن کیا جائے گا۔
مرد کو بیچ میں کھڑا کر کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بہت آسان ہے نا, کتنی آسانی کے ساتھ ہم یہ جرم کر لیتے ہیں, لیکن اس کی سزا سن کر روح کانپ جائے. چاروں طرف لوگ پتھر لے کر کھڑے ہوں گے اور بیچ میں اس زناکار کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر پتھروں سے مارا جائے گا. یہ جہاں بھی بھاگے گا وہاں آدمی پتھر لے کے کھڑا ہوگا, اس کو نکلنے نہیں دیا جائے گا اس گھیرے سے. جہاں یہ بھاگ کر جائے وہیں پر پتھر مارو اور اتنا مارو جب تک اس کی روح نہ نکلے. یہ ہے بہن اور بیٹیوں کی عزت اسلام میں. ایک بار جس کو ایسی سزا مل جائے تو پھر زندگی میں کوئی کسی کی بہن اور بیٹی کے اوپر غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے. اسلام نے عورتوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے اتنا سخت قانون بنایا ہے. اب جو خود ہی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ ڈانس کرتی پھریں اور اپنے سروں کے دوپٹے اتار دیں اور ویڈیو بنانے لگیں, اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگیں اور لڑکوں کو خود دعوت دیں کہ آؤ ہمارے جسموں کو دیکھو اور کتوں کی طرح ناچ ڈالو, آؤ میں تمہیں اپنی باڈی دکھا دکھا کر تم کو دعوت زنا دے رہی ہوں, آؤ میرے جسم سے کھیلو. اس کا کیا علاج ہے میرے بھائیوں, اس کا کیا علاج ہے؟ کتنی بے غیرت ہے وہ لڑکی جو انسٹاگرام پر گانوں کے ساتھ اس طریقے کی ویڈیو بنا کر شیئر کرتی ہے, اور اس سے بڑا بھلوا ہے اس کا باپ جو اپنی بیٹی کے اس ڈانس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور یوٹیوب پر آنے والی اس کمائی کو کھاتا ہے اپنی بیٹی سے. اس سے بڑا ناکارہ اور نالائق ہے اس کا وہ باپ, بلکہ عربی میں دیوس ہے اس کا باپ, اردو میں بھلوا باپ جو اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھ کر خاموش ہے اور کچھ نہیں بولتا ہے. اس کا باپ مولانا کتنا بھی بول لو ہم ماننے والے نہیں, تو تم کتنا بھی کر لو ہم بھی ماننے والے. تصور کریں لیکن عورت کو سینے کے برابر زمین میں گاڑا جائے گا اور اس کے بعد اس کو پتھروں سے مسا جائے گا. جاؤ لے جاؤ اس کو پتھر سے ختم. جانے لگے صحابہ نے کہا چل 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 چل. اس نے کہا آہستہ آہستہ چل. کیوں؟ کہا پیٹ میں بچہ ہے, حمل ہے. اسی آدمی کے ساتھ زنا ہوا ہے, اسی کا بچہ. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کے پیٹ میں تو حمل ہے. آپ نے عورت سے پوچھا حمل ہے, پھر تم کیوں نہیں بتائی؟ کہ اللہ کے رسول مجھے مارا جائے گا تو بچہ بھی مر جائے گا. اگر میں اس بچے کو اگر جنم دے دوں تو میرے مرنے کے بعد یہ بچہ باپ کا نام کس کا پائے گا؟ آپ نے کہا بچے کا تو قصور نہیں ہے, قصور تو تیرا ہے, تو سزا تجھے ملنی چاہیے, اس بچے کو نہیں. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا. وہ عورت گئی 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی. آپ نے کہا کون؟ 9 مہینے میں آپ کو بھی یاد نہیں. کون؟ کہا میں وہی عورت ہوں, یہ میرا بچہ ہے اب پیدا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو. اس عورت نے وہ بچہ محمد رسول اللہ کی گود میں دے دیا. آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اب اس عورت کو سنسار کر دو, ایک ناجائز بچہ ہے, زنا کی پیداوار ہے, اور محمد رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں میں اس بچے کو لیے ہوئے ہیں, اس لیے کہ اس بچے کا قصور نہیں ہے. ایک ناجائز بچے کو بھی اپنی گود میں لیے ہوئے. جب وہ عورت جانے لگی پیچھے مڑ کے کہتی ہے اللہ کے رسول, ہر مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, کیا میں اس بچے کو آخری مرتبہ اپنا دودھ پلا سکتی ہوں؟ محمد رسول اللہ نے اجازت دے دی. اس نے بچہ لیا, چہرہ گھمایا, اپنی پستان سے لگا لیا,
اور بچہ خود سے جب دودھ چھوڑ دیا تو اس نے نبی کو دے دیا، لیجیے۔ بچہ ہنسنے لگا، لیکن اس بچے کے منہ میں دودھ لگا ہوا تھا اور اب جانے لگی۔ اللہ کے نبی اس بچے کے منہ میں لگا ہوا دودھ دیکھتے ہیں، اس عورت کو دیکھتے ہیں جو مرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اس بچے پھر دودھ دیکھتے ہیں، پھر اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اس بچے کی ماں ادھر آ۔ محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہو سکتا، یہ بچے کا دودھ تیری پستان میں موجود ہے اور ابھی ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسرا دودھ اس کو سوٹ بھی نہیں کرے گا، فائدہ بھی نہیں دے گا۔ ابھی اس بچے کی غذا تیری پستان میں، یہ بچہ پکڑ اس بچے کو اپنے گھر لے جا، اور جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیتا رہے گا تجھے سزا نہیں دی جائے گی۔ اب تجھے سزا تب دی جائے گی جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب میں تجھے سزا دوں گا۔ ایک مجرمہ عورت ہے، جرم کیا ہے اور اپنے جرم کو ایکسپٹ بھی کر رہی ہے اور اس گناہ سے جلدی پاک بھی ہونا چاہتی ہے، مرنے کے لیے بھی بے چین ہے۔ پتہ نہیں مجھے اگر ایسے موت آ گئی تو جہنم میں چلوں گی، اگر میں نے اس دنیا میں اسلامی سزا پالی تو اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے گا، کیونکہ میں نے اس دنیا میں اس جرم کی سزا حاصل کر لی ہے۔ وہ اپنے بچے کی محبت کو بھی قربان کر رہی ہے، لیکن نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب تک یہ بچہ دودھ نہ چھوڑ دے اور روٹی نہ کھانے لگے تب تک تجھے سزا نہ دی جائے گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے کے چلی گئی اور ان کے بچے 1.5 سال 2 سال میں دودھ چھوڑتے ہیں۔ اس عورت نے جلدی روٹی کھانا سکھا دیا اور 1 سال میں ہی بچہ روٹی کھانے لگا۔ یہ لے کے آئی، اللہ کے نبی دیکھیے، اب مت کہیے گا اس بچے نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، میں نے دودھ چھوڑا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا صحابہ اب میرے پاس بھی گنجائش نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں بھی گنجائش نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں اس عورت کو اور مہلت دے دیتا، لیکن اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بچہ پیدا بھی ہو گیا، بچہ روٹی بھی کھانے لگا اور یہ عورت پاک ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے، اپنے گناہ کی سزا پانے کے لیے بے چین ہے۔ جاؤ اس کو لے جاؤ اور سنسار کر دو۔ اس عورت کو سینے کے برابر گاڑ دیا گیا اور صحابہ نے پتھروں کی بارش کر کر کے اس عورت کو ختم کر دیا، اس عورت کو مار ڈالا، اس عورت کی روح نکل گئی۔ پہلا پتھر خالد ابن ولید نے مارا، سر پھٹتا ہے، خون کی چھینٹیں نکلتی ہیں اور خالد ابن ولید کے کپڑوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ خالد ابن ولید کے منہ سے کچھ ناجائز جملے، کچھ غلط جملے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے خالد ابن ولید سے 3 دن بات نہیں کی۔ خالد ابن ولید آئے، ففداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے 2-3 دن سے بات نہیں کر رہے ہیں، کلام نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے خالد، جب اس عورت کو تم نے پتھر مارا اس کے خون کے چھینٹے نکلے اور اس عورت کو تم نے گالی دے دی، کچھ نازیبا جملے بول دیے۔ فرمایا ہاں میں نے بولا تھا، اے اللہ کے نبی وہ زانیہ عورت، وہ بدچلن عورت، اس کے خون کی چھینٹوں نے میرے کپڑے ناپاک کر دی، اس لیے غصہ آ گیا تھا۔ فرمایا خالد پھر تم اس عورت کو زانیہ کہہ رہے ہو؟ ارے اس سے تو زندگی میں ایک بار زنا کا صدور ہوا، وہ عادتاً زانیہ نہیں تھی، وہ بدچلن نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی جرم نہیں کیا تھا، اس کا پتی نہیں تھا، وہ جنگل میں گئی اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی اور کسی چرواہے کے ساتھ جنگل کے دامن میں اس نے جرم کر لیا، لیکن اس نے پھر احساس کیا، اس کو فیل ہوا کہ میں نے غلط کام کیا، وہ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرنے آ گئی، میرے دربار میں آئی، میں نے اس کو سنسار کا حکم دیا، اس عورت نے پتھروں سے پٹ پٹ کر اپنی جان دے دی، وہ اپنے آپ کو پاک کر رہی کر لی اور تم اس کو زانیہ کہتے ہو، بدچلن کہتے ہو۔ اے خالد تمہیں نہیں معلوم اس عورت نے اپنی جان دے کر کتنی سچی توبہ کی ہے، کیسی پاک ہو گئی ہے۔ اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر، اور وہ گناہگار بھی اتنے بڑے جو جہنم میں جانے کے
لائق ہو، یعنی 70 جہنمی جن کو جہنم میں جانے کی سزا ہو، اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگار جہنمیوں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے ان 70 کی بخشش ہو جائے، وہ 70 کی 70 بھی جنتی بن جائیں۔ اس نے تو ایسی سچی توبہ کی ہے، اس نے تو ایسی سچی پاکی حاصل کی ہے، اے خالد آج کے بعد آئندہ کبھی اس عورت کو زانیہ اور بدچلن مت کر۔ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس کو بھی ماں کے پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، چاہے وہ زنا ہی کی پیداوار ہو۔ ایک لڑکا لڑکی غلط کام ہو گیا، عمل ٹھہر گیا، اب منہ میرا کالا نہ ہو جائے سماج میں، سوسائٹی میں، اس لیے وہ ڈاکٹروں لیڈی ڈاکٹروں کے پاس جا کر اپنے پیٹ کے بچے کو گرا دیتے ہیں۔ یہ اور بڑا جرم کرتے ہیں، زنا تو جرم ہوا ہی ہوا، لیکن اس بچے کو گرا کر اس کا قتل بھی کر دیتے ہیں جو زنا سے بڑا جرم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اب غور کیجئے، اسلام تو اس ناجائز اور حرام بچے کو بھی، اس غلط بچے کو بھی اس دنیا میں گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بچہ اگرچہ ناجائز ہے لیکن بچے کا قصور نہیں ہے، وہ دنیا میں باپ کا نام نہیں پائے گا تو کیا ہوا، اس کا اللہ تو ہے، اس کا رب تو ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد اس کو بھی نماز پڑھنے کا حق ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اسلام محمد رسول اللہ کا دین اس ناجائز بچے کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہے، اس بچے کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے، اس بچے کو بھی روزہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو سماج کے لوگ اپنی بیٹی کی شادی اس بچے کے ساتھ کرنے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے یہ بچہ تو اگرچہ ناجائز ہے لیکن اس بچے کا قصور اپنی پیدائش میں کچھ نہیں ہے، اس لیے بچہ بے قصور ہے، اگرچہ باپ کا نام نہیں پائے گا۔ اب اس بچے کا دنیا میں اللہ ہے، اگرچہ ماں ہے لیکن ماں مر چکی ہے، اب ماں بھی نہیں، اس بچے کا اس دنیا میں اب اللہ ہے لیکن نماز پڑھنے کا حق ہے، روزہ رکھنے کا حق ہے، زکوٰۃ دینے کا حق ہے، توبہ کرنے کا حق ہے، حج کرنے کا حق ہے، اور اس بچے کو بھی عبادت کر کے جنت میں جانے کا حق ہے۔ اسلام اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ انسانیت کا احترام ہے۔ ایک ناجائز بچے کو بھی نہیں گرایا جائے گا اور حمل ساخت نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں یہاں سے اندازہ لگائیے کہ انسانیت کا کتنا بڑا علم بردار ہے ہمارا یہ مذہب اسلام۔ 12:08 ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں سردیوں کی راتوں میں اس سے زیادہ پروگرام چلنا بھی نہیں چاہیے، تو احترام انسانیت اور امن و امان اور شانتی کو کیسے قائم کیا جائے اس ٹاپک پر میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں اے اللہ ہمیں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، فتنہ و فساد سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما دے، ہمیں جھگڑے اور لڑائیوں سے روکنے کے لیے تھوڑا سا جھکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخے سے ساتھی، اگر ہماری نرمی سے اگر فساد رک جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ জান ইসলাম কালকে আমাদের জালসা হবে ইনশাআল্লাহ, মহাশা থাকবেন, আপনারা একটু সকাল সকাল আসবার চেষ্টা করবেন। কালকে ইনশাআল্লাহ, আজকে দেরি হয়ে গেছে, কালকে ইনশাআল্লাহ আগে টাইম দেওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। কাজে আপনারা সকাল সকাল আসবার চেষ্টা করবেন। আর তবে গ্রামীণ